سانحہ پنجاب کالج اور اس کے بعد لوگوں کی رائے۔ کچھ کڑوے سچ آپ کے سامنے میں بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، اصل میں میٹھے جھوٹ سن کر ہمیں سچ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پنجاب کالج کے اندر ایک بچی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، اس کے بعد جو آوازیں اٹھی، ان میں سب سے زیادہ جو طاقتور آواز لوگوں نے اٹھائی وہ یہ ہے کہ بچیوں کو اب یا لڑکیوں کو کھانا پکانا، روٹی پکانا نہ سکھائے، بلکہ ان کو کلاشن کوف اور ہتھیار چلانا سکھائے۔ یہاں پر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ یہ سانحہ جو ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے، اس کے محرکات دیکھے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نجی کالج ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں، حیران ہوتا ہے بندہ کہ یہ کس قسم کی تعلیم وہاں پر دی جاتی ہے کہ اس طریقہ سے وہاں پر جو ہے وہ مختلف جو فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے دل گردے والے وہ والدین ہوتے ہیں کہ جو ایسے اداروں کے اندر اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی بچیوں کو جو ہے وہ مخلوط نظام تعلیم کے اندر داخل کروا دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ آواز بلند کریں کہ لڑکیوں کو اسلامی جو ہے وہ روایات بتائیں، ان کو یہ بتائیں کہ کسی اجنبی کے ساتھ اپنے تعلقات استوار نہ کریں، کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آپ نہ جائیں، کسی کے ساتھ آپ جو ہے وہ بلا وجہ گفتگو ضرورت کے علاوہ نہ کریں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر یہی معاملہ کسی دینی مدرسے کے اندر آیا ہوتا، دینی مدارس کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور الگ بات کہ وہاں پر ہاسٹل کے اندر وہ بچیاں رہ بھی رہی ہوتی ہیں، مدارس کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر چھوٹا سا کوئی ایسا کسی آدمی کے بغض کی وجہ سے کوئی اگر ادارہ ایسی بات وہاں پر ہو جاتی ہے تو پورا میڈیا اور ہر طرف سے جو ہے وہ مدارس سے دینیا کے اوپر لوگ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کے اندر، بہاولپور کے اندر، پنجاب یونیورسٹی کے اندر اور کئی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں جہاں پر اس قسم کے آئے روز واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اسے برائی سمجھا نہیں جاتا۔ یہاں پر سب سے بڑی جو آواز اٹھنی چاہیے وہ یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ مخلوط نظام تعلیم جو ہے وہ اس ملک کے اندر، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے جو اصل چیز ہے آپ اس کی طرف لوٹ کر کیوں نہیں آتے؟ کیا اس لڑکی کو وہ زبردستی وہاں پر لے جایا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں آپ ذرا غور کے اندر کیوں نہیں لے کے آتے؟ جب اس قسم کا نظام آپ لوگوں کو دیں گے کہ جہاں پر آزادانہ لڑکے اور لڑکیاں وہاں پر بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر جو ہے وہ بھیڑیے کی پانی پینے والی جگہ بھی ہو اور ادھر آپ کی بکریاں بھی چر رہی ہوں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہماری بکریوں کو بھیڑیا کچھ نہ کہے۔ یہ معاشرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے، ہماری روایات اس چیز کی متحمل نہیں ہے، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر لوگ جو ہے وہ آج کل ایک خود گاڑی کے اوپر اپنی بیٹی اور بیٹوں کو چھوڑنے آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ یہ بالکل بجا ہے کہ تیری میری کی ہوندی ہے، دھی تے سب دی ہوندی ہے۔ اس پہ کسی کی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس سانحے کو روکنے کے لیے بچیوں کو آپ کلیشن کوف نہیں سکھائیں، بچیوں کو آپ جو ہے وہ صرف دین کی تعلیم سکھائیں، دینی روایات سکھائیں، دینی اقدار سکھائیں، ان کو پردہ سکھائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ اپنا دفاع کس طرح خود کرتی ہے، اور کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ خام خواہ جو ہے وہ کسی کو چھیڑے یا اس طرح کے جو ہے وہ اسباب جو ہے وہ واقعات رونما ہوں۔ لہٰذا یہ ایسی چیزوں کو مد نظر رکھ کر لبرل لوگ جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ اپنے دل کی بڑھاس جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے نظام تعلیم ہمارے ملک کے اندر انتہائی ناقص جو ہے، یہ میں اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہ بدکاری کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، یہ فحاشی اور عریانی کے جو ہے وہ مراکز بنتے جا رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو پھر شاید کل آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے ہر نئے روز ایسے سانحات ہمارے سامنے لے کے آئے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ دینی روایات، دینی تعلیمات، عورت کو جو اسلام نے جو ہے وہ درس عطا فرمایا ہے، اس درس کی طرف عورت لوٹ کے آ جائے، اور ہمارا معاشرہ بھی جب تک اسلامی روایات کی طرف لوٹ کے نہیں آئے گا تو پھر ان چیزوں کو آپ کسی لحاظ سے بھی روک نہیں سکتے۔